نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے ہاں لڑکا پیدا ہوا اور اس نے میری محبت کی وجہ سے اس کا نام محمد رکھا تو باپ اور بیٹا دونوں اس نام کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اور سامعین میں عرض کروں، بچے کی پیدائش کے بعد دو کام کیے جاتے ہیں۔ بچے کا عقیقہ کیا جاتا ہے اور اس کا نام رکھا جاتا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو یتیم تشریف لائے کہ آپ کی آمد سے پہلے آپ کے والد کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا، لیکن پیدائش کے 7ویں دن آپ کے دادا جان عبد المطلب نے بڑی دھوم دھام سے آپ کا عقیقہ کیا، کئی اونٹ ذبح کیے، برادری والوں کو مدعو کیا، انہیں کھانا کھلایا۔ جب کھانے سے فراغت ہوئی تو برادری خاندان والوں نے پوچھا، عبد المطلب تجھے پوتے کا آنا مبارک ہو، لیکن بتا تو صحیح کہ اس کا نام کیا رکھا ہے؟ عبد المطلب نے فرمایا کہ میں نے اپنے پوتے کا نام محمد رکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ نام عرب والوں کے لیے اوپرا تھا، اجنبی تھا کہ پہلے یہ نام کسی بچے کا رکھا نہیں گیا تھا۔ تو برادری والوں نے حیران ہو کے پوچھا، عبد المطلب اس نام کو رکھنے کی کوئی خاص وجہ؟ آباء و اجداد کے ناموں میں سے کوئی نام نہیں رکھا؟ تو عبد المطلب نے جواب دیا کہ میرا یہ پوتا بڑی شانوں والا ہے، بڑے بختوں والا ہے، اس لیے میں نے اس کا نام محمد رکھا کہ محمد کا معنی ہے تعریفوں والا۔ مجھے امید ہے آسمان والے بھی اس کی تعریف کریں گے، زمین والے بھی اس کی تعریف کریں گے، اپنے پرائے دوست دشمن سب اس کی تعریف میں رطب اللسان رہیں گے۔ اور سامعین محترم، جس طرح حضور پاک علیہ السلام کی ذات بڑی بابرکت ہے، اسی طرح آپ کا نام بھی بڑا بابرکت ہے۔ چنانچہ کنز العمال کی روایت ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے ہاں لڑکا پیدا ہوا اور اس نے میری محبت کی وجہ سے اس کا نام محمد رکھا تو باپ اور بیٹا دونوں اس نام کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ جو امام مدینہ کہلاتے ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ میں نے کئی اہل مکہ کے علماء سے سنا ہے کہ جس گھر میں محمد نامی بچہ ہو تو اس بچے کی برکت سے گھر والوں کو بلکہ سارے محلے والوں کو روزی دی جاتی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ امام اعظم فرماتے ہیں کہ جس آدمی کے ہاں نرینہ اولاد نہ ہوتی ہو، لڑکیاں ہی لڑکیاں پیدا ہو رہی ہوں، تو اسے چاہیے اگر وہ نرینہ اولاد کا خواہش مند ہو کہ جب اس کی بیوی کو حمل ٹھہر جائے تو وہ اپنی بیوی کے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے یہ نیت کرے کہ اس حمل سے جو پیدا ہوگا میں اس کا نام محمد رکھوں گا، تو اس نیت کی برکت سے اللہ ضرور اسے لڑکا عطا کریں گے۔ اور میں عرض کروں کہ لفظ اللہ اور لفظ محمد یہ دونوں نام بڑے عجیب ہیں۔ میں اور آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی نام، کوئی بھی لفظ حروف کے مجموعے سے بنتا ہے۔ اگر کسی نام سے ایک حرف کو بھی ہٹا دیا جائے، گرا دیا جائے، تو پیچھے جو حروف رہ جاتے ہیں ان کا کوئی معنی نہیں رہتا۔ ایک حرف کو ہٹا دیا جائے تو پیچھے رہ جانے والے سارے حروف بے معنی ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ لفظ اللہ کی تاثیر ہے اور لفظ محمد کی تعریف ہے کہ آپ ان دونوں الفاظ سے حروف کو ہٹاتے جائیں، معنی نہیں بدلے گا۔ ذرا غور فرمائیے گا، لفظ اللہ واجب الوجود کو کہتے ہیں، معبود برحق کو کہتے ہیں۔ اگر لفظ اللہ کے الف کو ہٹا دیں، پیچھے للہ رہ جاتا ہے، معنی نہیں بدلتا۔ قرآن کہتا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور اگر للہ کی لام کو ہٹا دیں تو پیچھے لہو رہ جاتا ہے، معنی نہیں بدلتا۔ قرآن کہتا ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اور اگر لہو کی لام کو ہٹا دیں پیچھے ہو رہ جاتا ہے، معنی پھر بھی نہیں بدلتا۔ قرآن کہتا ہے هو اللہ الذی لا الہ الا هو۔ اور یہی انفرادیت، یہی خصوصیت لفظ محمد کی بھی ہے۔ لفظ محمد کا عربی لغت میں معنی ہے الذی یحمد مرۃ بعد مرۃ، وہ ہستی جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ اگر لفظ محمد کی میم کو ہٹا دیا جائے پیچھے حمد رہ جاتا ہے، اور حمد کا معنی بھی ہے تعریف۔ اور اگر حمد کی ہا کو ہٹا دیں پیچھے مد رہ جاتا ہے، مد کا معنی ہے کھینچنے والا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری امت کو جنت کی طرف کھینچنے والے ہیں۔ اور اگر مد کی میم کو ہٹا دیا جائے پیچھے دال رہ جاتا ہے، اور دال عربی میں کہتے ہیں دلالت کرنے والے کو، رہنمائی کرنے والے کو، اور حضور پاک علیہ السلام اپنی امت کی خیر کی طرف، ہدایت کی طرف دلالت اور رہنمائی کرنے والے ہیں۔
ایسا عظیم نبی اللہ نے ہمیں عطا کیا کہ جس کا نام اتنا مقدس، جس کا نام اتنی برکت والا، تو جو امتی اس حضور کے دامن کے ساتھ دامن باندھ کے چلے گا، حضور کے طریقے کو اپنی زندگی میں لے آئے گا اور حضور کے نقش قدم پر اپنی زندگی کے لمحات کو گزارنے کی کوشش کرے گا، تو اللہ کیوں نہیں اس کی دنیا آخرت میں برکتیں عطا فرمائے گا اور اسے دنیا آخرت کی کامیابیاں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔